مولانا سید ابوالعلا مودودی ایک عہد ساز مفکر۔ خدا کی اس دنیا میں کچھ ایسے انسان بھی جنم لیتے ہیں جن کے وجود میں بصیرت کی ضیاء، فکر میں تدبر کی گونج اور بیان میں معانی کی تابندگی ازل سے پیوست ہوتی ہے۔ وہ علم کو تراشتے، اس میں نئی روح پھونکتے اور اسے شعور و آگہی کی ایک زندہ علامت بنا دیتے ہیں۔ ان کی فکر میں دریافت کی تڑپ، جستجو میں تلاش کی لے اور پیشکش میں نئی پہچان تخلیق کرنے کا وہ ملکہ ہوتا ہے جو ماضی کو منفرد زاویہ عطا کرتا، نظریات کو تجدید کا رخ دکھاتا اور روایت کی سوئی ہوئی رگوں میں بیداری کی ایک تازہ سانس دوڑا دیتا ہے۔ علم ان کے نزدیک معلومات کا کوئی بے روح انبار نہیں ہوتا، نہ ہی حافظے کی کوئی ساکت میراث ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک علم ایک ایسا زندہ، بیدار اور متحرک شعور ہوتا ہے جو انسانی عقل کی تہوں میں اترے، جامد افکار کو جنبش دے اور فہم کی بند راہوں کو ادراک کی روشنی سے منور کر دے۔ وہ صرف سوچنے والے نہیں ہوتے بلکہ سوچ کو برت کر ایک تخلیقی اظہار میں ڈھالتے ہیں، اور جب وہ علمی روایت کا حصہ بنتے ہیں تو اس میں محض اضافہ نہیں کرتے بلکہ اس کی تشکیل نو کر دیتے ہیں۔ ایسے عبقری، نابغہ اور غیر معمولی اذہان روز روز پیدا نہیں ہوتے، صدیاں ان کے انتظار میں کھڑی رہتی ہیں، لیکن جب وہ نمودار ہوتے ہیں تو فکر و دانش کی تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں۔ اور جب یہی فکری رفت، اجتہادی بصیرت اور تخلیقی قوت کسی ایک ہستی میں یکجا ہو جائے تو وہ محض ایک عالم نہیں رہتا، وہ خود ایک دور کی فکری تشکیل کا محور بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کی علمی روایت میں مولانا سید ابوالعلا مودودی ایسی ہی ایک امجد شخصیت ہے جن کی ذات میں تمام جہات اس طرح سمٹ آئیں کہ وہ 20ویں صدی کے افق پر ایک مستقل مکتبہ فکر کی صورت میں جلوہ گر ہوئے۔ ان کی غیر معمولی حیثیت محض کوئی جذباتی اعتراف یا وقتی شہرت کا حاصل نہ تھی، بلکہ ایک ایسی اصولی، متعین اور قابل تصدیق عظمت تھی جسے دین کی فکری روایت کے مسلمہ معیارات کی روشنی میں پرکھا جا سکتا ہے۔ اس روایت میں کسی مفکر کے مقام علم و اثر کو جاننے کے لیے 4 بنیادی معیارات ہیں۔ پہلا دائرہ ان علماء پر مشتمل ہے جنہوں نے اسلامی علوم کی بنیاد رکھنے کے لیے وہ فنون مرتب کیے جو فہم دین، اس کی تعبیر اور مؤثر ابلاغ کے لیے ناگزیر تھے۔ یہ وہ تمام لسانی اور عقلی علوم تھے جن کے ذریعے الفاظ کی دلالت، جملوں کی ساخت اور معانی کی تعین کی جاتی، یعنی صرف و نحو، لغت، علم معانی، بیان بدیع اور منطق جیسے فنون۔ ان علوم کی نوعیت اصولی اور آفاقی تھی جو صرف دینی متون ہی نہیں بلکہ ہر نوع کے فکری اور ادبی نصوص کی تحلیل کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان علوم نے بعد ازاں اطلاقی صورتیں بھی اختیار کی، جیسے علم جرح و تعدیل یا مصطلحات الحدیث اور دیگر ایسے فنون جن میں انہی آلات کو مخصوص دینی مقاصد پر منطبق کیا گیا۔ ان علوم نے اسلامی روایت کو ایک ایسی فکری اور لسانی بنیاد ادا کی جس کے سارے نہ صرف نصوص کو سمجھا گیا بلکہ دین کے ماخذ کی ترسیل، تدریس اور حفاظت کے باقاعدہ اسالیب بھی وضع ہوئے۔ ان علوم کی تدوین میں جن جل قدر اہل علم نے حصہ لیا وہ دراصل اس علمی عمارت کے معمار تھے جس پر پوری اسلامی روایت استوار ہے۔ خلیل احمد سیبوی، عبدالقاہر جرجانی، خطیب بغدادی، زمخشری اور ابن حجر جیسے اکابر اسی دائرے کی نمائندہ شخصیات ہیں۔ وہ مفکرین جنہوں نے زبان و بیان کے وسائل کو وضع کیا، فہم نص کے ذرائع فراہم کیے اور علمی روایت کی اساس بننے والے علوم کو منقع اور منظم کیا۔ دوسرا دائرہ ان اصحاب علم پر مشتمل ہے جنہوں نے انہی فنی اور لسانی علوم میں اختصاص پیدا کر کے دین کی شرح و تعبیر اور استدلال کا ایک منظم، مربوط اور اصولی نظام وضع کیا۔ ان علماء نے صرف نصوص کو سمجھنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہیں ایک علمی فریم ورک میں ڈھال کر فقہ، کلام اور تفسیر جیسے فنون کی تشکیل کی۔ وہ اصولی و اجتہادی علوم جن کے ذریعے دینی فکر کو استدلالی قوت، منطقی ربط اور فقہی نظم حاصل ہوا ہے۔ اس عمل نے اسلامی فکر کو ایک مستقل مکتب نظر عطا کیا جو علمی قواعد پر استوار تھا، جس میں مذہبی روایت کی تعبیر باقاعدہ ضوابط کے تحت انجام پانے لگی۔ شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد بن حنبل، رازی اور دیگر جل قدر علماء اسی دائرے کی شخصیات ہیں۔ وہ مفکرین جنہوں نے دینی فکر کو مجرد ثبوت سے نکال کر ایک ہم آہنگ، قابل استدلال اور اصولی و منضبط علمی روایت میں ڈھالا۔ انہی کے ذریعے فقہ کے اصول مرتب ہوئے، علم کلام کی صورت میں عقائد کا دفاع منظم ہوا اور نصوص کی تشریح میں تفسیر کا علم ایک باقاعدہ جہد بن گیا۔ یوں یہ دائرہ اسلامی فکر کی داخلی ترتیب، نظریاتی گہرائی اور استدلالی پختگی کی علامت بن کے ابھرا۔ تیسرا دائرہ ان مفکرین پر مشتمل ہے جنہوں نے روایت کو محض قائم شدہ نظریات کی صورت میں قبول کرنے کے بجائے اس کا گہرا مطالعہ کیا، اس کی تہوں میں اترے اور اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ انہوں نے روایت کو اثر نو، علم و عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور نئی فکری جہات کی روشنی میں اسے سمجھنے کی سعی کی۔
یہ وہ اذہان تھے جنہوں نے روایت کے ظاہری جلال و جمال سے مروب ہونے کے بجائے اس کی داخلی ساخت، فکری منطق اور استدلالی بنیادوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جہاں روایت وقت کے دھارے کے ساتھ فکری جمود، سطحی تعبیرات اور بعض متضاد مفروضات کا شکار ہو گئی تھی۔ ان کی تنقیدی سوچ نے روایت کو محض ماضی پرستانہ ورثہ نہیں بننے دیا، بلکہ ایک تازہ فکر میں ڈھال کر نئی نسلوں کے سامنے رکھا۔ ابن رشد، ابن خلدون، ابن قیم، اقبال اور رشید رضا جیسے مفکرین اسی دائرے کی نمائندہ شخصیات ہیں۔ چوتھا اور آخری دائرہ ان مجتہدین پر مشتمل ہے جنہوں نے تدوین، تنقید اور روایت، ان تینوں بنیادوں کو ہم آہنگ کر کے ایسی جامع تعبیر دین پیش کی جو نہ صرف ماضی سے جڑی ہوئی تھی بلکہ حال اور مستقبل سے بھی ہم کلام تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں علم محض تصنیف یا تنقید نہیں رہتا، بلکہ اصول سے اطلاق تک ایک نئی روح، ایک زندہ تجربہ، ایک منظم نظام فکر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ابن تیمیہ، غزالی، شاہ ولی اللہ اور فراہی اسی دائرے کے نمائندہ مفکرین ہیں۔ وہ اہل فکر جنہوں نے دین کو ایک مکمل نظام حیات کی صورت میں نئے فکری قالب میں ڈھالا، ایسا قالب جو روایت سے بھی پیوستہ ہو اور جدید انسانی شعور سے بھی ہم آہنگ۔ ان کے ذریعے دینی فکر نہ صرف اپنی اساس پر قائم رہی بلکہ استدلالی طاقت، فکری پختگی، اخلاقی تازگی اور تمدنی رہنمائی کے نئے امکانات سے بھی آشنا ہوئی۔ گویا دین اپنے مقصد سے جڑ کر ایک عظیم بیانیہ بن گیا۔ جب ہم مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی جیسے مفکر کی علمی خدمات کا سنجیدہ جائزہ لیتے ہیں تو سوال یہ نہیں رہتا کہ آیا وہ ایک جلیل القدر عالم تھے یا نہیں۔ اصل سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا انہوں نے اسلامی فکر کی اس روایت میں ایسا اصولی، تخلیقی اور پائیدار اضافہ کیا جو کسی عالم کو اس روایت میں ایک بڑے آدمی کا درجہ دیتا ہے؟ کیا ان کی تحریریں صرف روایت کی بازگشت تھیں؟ انہوں نے دین کو ایک ایسے منظم فکری نظام میں ڈھالنے کی سعی کی جو علمی تدوین، فکری تنظیم، تنقیدی بصیرت اور تعبیر نو سب کے امتزاج سے ماضی کی روح سے پیوستہ بھی ہو اور عصر حاضر کے سوالات سے بامعنی مکالمہ بھی کر سکے۔ ان کے علمی کام کا جائزہ انہی چار فکری جہات کے زاویے سے لینا ناگزیر ہے۔ چنانچہ مولانا کی علمی عظمت کا پہلا مظہر فہم دین کے ان لسانی اور عقلی ذرائع میں نمایاں ہوتا ہے جن میں زبان، اصطلاحات، دلالت اور بیان شامل ہیں، اور جن کی اصولی ترتیب اور فکری تجدید مولانا کی تحریروں کا امتیازی وصف ہے۔ یہ وہ دائرہ ہے جہاں مولانا کی تحریریں محض فصاحت بیان یا ادبی جمالیات کا مظہر نہیں بلکہ اسلامی فکر کی مفہوم سازی اور اس کی کلیدی اصطلاحات کی اثرانہ تشکیل کا عملی اظہار ہے۔ انہوں نے اردو زبان کو صرف دینی ابلاغ کا وسیلہ نہ سمجھا بلکہ اسے ایک باقاعدہ علمی و فکری زبان کا درجہ دیا، ایسی زبان جو دین کے اساسی تصورات کو گہرائی، وضاحت اور فکری ربط کے ساتھ پیش کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہو۔ اس جدوجہد کی سب سے نمایاں جہد دینی اصطلاحات کی نئی فکری تعبیر ہے۔ مولانا نے رب، الہ، دین، عبادت، اطاعت، شریعت، نظام زندگی، قانون الہی، تمامی حجت اور طاغوت جیسے بنیادی تصورات کو ان کے روایتی، لغوی یا رسمی معنی سے نکال کر ایک منضبط اور مربوط نظریاتی نظام کے اجزاء میں ڈال دیا۔ ان کے نزدیک رب محض خالق یا رازق نہیں بلکہ وہ مقتدر و مربی ہستی ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو پر اپنی حکمت، تربیت اور قانون سازی کے ساتھ محیط ہے۔ الہ صرف رسمی معبود نہیں بلکہ وہ واحد مقتدر ذات ہے جس کی اطاعت اور وفاداری مکمل اور بلا شرکت غیر شعوری التزام کے ساتھ مطلوب ہے۔ دین کوئی مجرد روحانی تجربہ یا انفرادی اخلاقی ضابطہ نہیں بلکہ ایک ہمگیر تہذیبی اور تمدنی نظام ہے۔ عبادت صرف مخصوص اعمال کا نام نہیں بلکہ شعوری اطاعت، نظریاتی وفاداری اور ہمہ جہت بندگی کا جامع مظہر۔ اطاعت کوئی وقتی یا جزوی رویہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں استقامت اور طرز وفاداری کا نام ہے۔ یہ تمام حجت محض تبلیغی فریضہ نہیں بلکہ دعوت، ابلاغ اور مکانی و زمانی تناظر میں انجام پانے والا ایک ایسا کامل اخلاقی عمل ہے جس کے بعد انسان اللہ کے عدل کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور طاغوت ان تمام غیر الہی طاقتوں، نظاموں اور مقتدر قوتوں کا نمائندہ ہے جو انسان کو بندگی رب سے ہٹا کر اپنی اطاعت اور وفاداری کا اسیر بنانا چاہتی ہے۔ صحیح اور غلط سے قطع نظر مولانا نے ان اصطلاحات کو فقط الگ الگ وضاحتوں تک محدود نہ رکھا بلکہ ان کے مابین ایک گہرا نظریاتی اور عملی ربط قائم کیا۔
ان کی تحریروں میں یہ تمام بنیادی تصورات اس انداز سے مربوط ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہم آہنگ، مکمل اور فکری نظام کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ایسا نظام جو جدید ذہن کے لیے نہ صرف قابل فہم ہے بلکہ عقلی طور پر مربوط اور تہذیبی سطح پر مدلل بھی ہے۔ ان علمی خدمات کی نمایاں مثالیں ان کی تصانیف خطبات، دین حق، اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی اور اسلام کا نظام حیات، جن میں ان اصطلاحات کی فکری عمق کے ساتھ وضاحت کی گئی اور ان کی تہذیبی معنویت کو بھی نمایاں کیا۔ تاہم ان تمام کاوشوں کا نقطہ عروج تفہیم القرآن میں سامنے آتا ہے، جو محض ایک تفسیری کوشش نہیں بلکہ ایک مفہومی، اصطلاحی اور فکری ترجمہ ہے۔ اس تفسیر میں مولانا نے قرآنی اصطلاحات کو صرف لغوی سطح پر واضح نہیں کیا بلکہ انہیں سیاق و سباق، دلالت اور نظریاتی نظام کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ یہ عمل محض لسانی مہارت نہیں بلکہ ایک ہماگیر فکری، اصولی اور تہذیبی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی علمی آلات و وسائل کی تشکیل کے اس پہلے دائرے میں کسی جزوی یا اطلاقی سطح تک محدود نہیں بلکہ ایک تجدیدی مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف دینی اصطلاحات کو نئی فکری معنویت دی بلکہ ایک ایسا اصطلاحی نظام وضع کیا جو اسلامی روایت کی فکری عمارت کو جدید انسانی ذہن کے ساتھ نہایت وضاحت، تسلسل اور قوت استدلال کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہ کارنامہ کسی متوسط داعی، مترجم یا خطیب کا نہیں بلکہ اس مفکر ہی کا ہو سکتا ہے جو دین کی فکری تاسیس کی اہلیت بھی رکھتا ہو اور اس کے لیے وہ نئے آلات بھی فراہم کر دے۔ مولانا مودودی کی علمی عظمت کے تعین کا دوسرا نمایاں میدان وہ ہے جہاں دینی افکار کے احکام اور تصورات کو ایک اصولی، منضبط اور استدلالی فکری نظام میں ڈھالا جاتا ہے۔ یہ وہ دائرہ ہے جس میں دین محض جزوی احکام کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مربوط فکری ڈھانچے کی صورت اختیار کرتا ہے، جس کی ہر تعبیر، ہر دلیل، ہر تشریح ایک اصولی نظام کے تابع ہو۔ مولانا مودودی اس دائرے میں محض کسی مسئلے کے شارح یا روایتی فقیہ نہیں بلکہ وہ مفکر ہیں جنہوں نے اسلامی فکر کو ایک استدلالی مزاج، ایک فکری وحدت اور ایک منہجی ہم آہنگی عطا کی ہے۔ اس دائرے میں ان کے کام کا یہ امتیازی وصف ہے کہ وہ کسی ایک فقہی دبستان کے پابند نہیں، اگرچہ ان کے علمی جھکاؤ میں حنفی مزاج کو وسعت نظر آتی ہے، لیکن وہ محض تقلید پر قناعت نہیں کرتے۔ چنانچہ جب وہ سود کے مسئلے پر لکھتے ہیں تو محض روایت کردہ فقہی اقوال پر انحصار نہیں کرتے بلکہ قرآن کے اخلاقی تناظر، عدل اجتماعی کی روح اور اقتصادی استحصال کی نفی کو بنیاد بنا کر اس کی حرمت کو اصولی اور زمانی استدلال کے ساتھ واضح کرتے ہیں۔ یہ اصولی طرز ان کی دیگر تحریروں میں بھی نظر آتا ہے، جیسے پردے کے معاملے میں وہ نہ صرف قرآنی آیات اور حدیث کے نصوص کا جائزہ لیتے ہیں بلکہ سیرت نبوی، سماجی تناظر اور معاشرتی ضروریات کو ایک مربوط فکری منہاج میں سموتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی اصولی بصیرت ان کی اجتہادی کاوش کا جوہر ہے۔ وہ سلفی منہاج کی روایت پرستی اور فقہی منہاج کی اصولی ساخت کو ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں رکھتے بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک فکری تطبیق قائم کرتے ہیں۔ ان کے ہاں نہ روایت کو مطلق مان کر عقل کی نفی کی جاتی ہے، نہ عقل کی حاکمیت میں نصوص کی تعویل کی جاتی ہے بلکہ دونوں کو توازن کے ساتھ برتا جاتا ہے۔ مولانا اسلامی ریاست کے تصور میں اسی تطبیقی اصول پر عمل کرتے ہیں، جہاں وہ ایک طرف قرآن کی حاکمیت، شریعت کی بالادستی اور اطاعت خداوندی جیسے دینی اصولوں پر زور دیتے ہیں اور دوسری طرف شورائی نظام، عوامی مشاورت اور قانونی ڈھانچے کی وضاحت کرتے ہوئے جدید ریاستی تناظر کو اجتہادی اصولوں کے تحت ہم آہنگ کر دیتے ہیں۔ ان کا استدلالی منہج اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ وہ ایشو بیسڈ استدلال کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر نیا سوال، ہر عصری مسئلہ ان کے ہاں صرف فتویٰ طلب نہیں ہوتا بلکہ ایک فکر طلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اختلاف کو علمی عمل کا ایک فطری نتیجہ سمجھتے ہیں اور اسے اپناتے ہیں۔ عورت کے پردے کی نوعیت ہو یا بینکنگ سود کی ماہیت یا اتمام حجت کی قرآنی تعبیر پر، اتمام حجت کے باب میں خصوصاً وہ محض روایت پر انحصار نہیں کرتے بلکہ قرآن کے اسلوب دعوت، تاریخ انبیاء اور انسانی فطرت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اجتہادی مفہوم تشکیل دیتے ہیں جس میں عقل، نص اور تاریخ تینوں کی ایک مشترک حقیقت کے وکیل بن جاتے ہیں۔ یہی فکری ہم آہنگی ان کی کتابوں، اسلامی نظام حیات، اسلام کا نظریہ سیاسی، اسلامی ریاست، رسائل و مسائل اور تفہیم القرآن میں مسلسل جلوہ گر ہے۔ ان کی تحریروں میں محض دینی تعبیر نہیں بلکہ استدلال کا ایک منہج، تعبیر کا ایک اصول اور اجتہاد کی ایک منفرد فکری تحریک موجود ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ مولانا مودودی نے فہم دین کے اس دوسرے دائرے میں محض جزوی تشریحات نہیں کی بلکہ استدلال، اصول اور نظم فکر کی سطح پر
ایک ایسی تجدیدی کاوش انجام دی ہے جس نے اسلامی فکر کو ایک نئے اجتہادی قالب میں ڈالا ہے۔ ان کا اجتہاد نہ روایت سے منقطع ہے، نہ جدیدیت سے مروب۔ وہ دین کو عقل، وحی اور انسانی تجربے کے درمیان تفاعل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تیسرا دائرہ تنقیدی احتساب اور فکری بیداری کے شعور کا ہے۔ یہ مولوی صاحب کے فکری عظمت کا وہ پہلو ہے جو ان کے اجتہادی اسلوب کا نہ صرف لازمی حصہ ہے بلکہ ان کی تحریروں میں ایک مستقل فکری جہد کے طور پہ نمایاں ہوتا ہے۔ وہ روایت کے تقدس کے منکر نہیں، لیکن روایت کو جامد، ناقابل سوال یا مطلق ماننے کے قائل بھی نہیں۔ ان کے نزدیک روایت خواہ وہ فقہی ہو یا تفسیری، حدیث و آثار پر مشتمل ہو یا صوفیانہ افکار پر، اگر کسی مقام پر فکری جمود، طبقاتی مفادات یا اجتہادی تعطل کو جنم دے رہی ہے تو اس کا علمی، باوقار اور مدلل احتساب فرض منصبی بن جاتا ہے۔ مولانا کا تنقیدی رویہ ہمیں سب سے واضح صورت میں ان کی کتاب تنقیحات اور خلافت و ملوکیت میں ملتا ہے، جہاں وہ موروثیت پر سوال اٹھاتے ہیں جسے بعد کی اسلامی تاریخ میں سیاسی مصلحت کے نام پر ایک دینی قدر میں بدلنے کی کوشش کی گئی۔ وہ مقلدانہ فقہ کے خلاف کی آواز اٹھاتے ہیں جس میں فقہی اجتہاد کو محض فتوے کی پیروی تک محدود کر دیا گیا اور دین کو نئے مسائل کے سامنے لاچار بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ وصیت کے حق سے متعلق احادیث کو زیر بحث لاتے ہیں جنہیں بعض فقہی مکاتب نے وارثوں کے لیے وصیت کی ممانعت کے طور پر مطلق سمجھا، حالانکہ قرآن اسے ایک حق کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مولانا یہاں محض حدیث کو رد نہیں کرتے بلکہ اس کے دائرے، نزولی سیاق اور فقہی اطلاق پر اجتہادی غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ تصوف کی ہدایات جیسے تصور فقر یا فناف الشیخ پر بھی سوال اٹھاتے ہیں اور ان تعبیرات کو قرآن و سنت کی روشنی میں فکری چھان بین کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تصورات اگر انسان کی آزادی، اخلاقی خودی اور توحید کے شعور کو مجروح کرتی ہے تو ان پر تنقید واجب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی احادیث کے بارے میں بھی علمی توقف سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے جیسی حدیث کو اس کے ظاہری مفہوم میں لینے کے بجائے اس کی روحانی مانگت زمانی سیاق میں سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہی تنقیدی جرأت انہیں اسلامی شریعت کے طبقاتی اطلاقات پر بھی اظہار رائے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ان کے نزدیک شریعت کے بعض اطلاقات جیسے زنا میں گواہی کی سخت ترین ضوابط یا حدود کے نفاذ میں دگنی شہادت کا تصور اگر معاشرتی انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے تو ان کی فقہی حکمت اور معاشرتی افادیت پر دوبارہ غور کیا جانا چاہیے، نہ کہ انہیں جامد قانون مان کر نافذ کر دیا۔ مولانا کی یہ تنقید صرف مسلم روایت تک محدود نہیں بلکہ وہ مغربی افکار کے ان اثرات پر بھی علمی نقد کرتے ہیں جو سیکولرزم، نیشنلزم اور سائنسی مادیت کے نام پر انسانی خودی، اخلاق اور وحی کی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے۔ ان کی متعدد کتب میں اسی احتسابی شعور کی توسیع ہے جہاں وہ نہ صرف مغربی فکر کے علمی ابہام کو بے نقاب کرتے ہیں بلکہ اسلامی فکر کی خود مختارانہ حیثیت کو بھی بازیافت کرتے نظر آتے۔ یہ تمام تنقیدی پہلو نہ کسی تخریبی ذہنیت کی پیداوار ہے، نہ ضد اور انکار کی جذباتی رد عمل کا نتیجہ۔ مولانا مودودی کی تنقید علمی ذہانت، اجتہادی دیانت اور تہذیبی شعور کا مظہر ہے جو نہ صرف روایت کے محیط سناٹے میں ایک اجتہادی صدا ہے بلکہ فکر اسلامی کی احیاء کی شرط اول بھی۔ یہی وہ تنقیدی بصیرت ہے جس نے تقلید کی فصیلوں میں اجتہاد کی کھڑکیاں کھولیں اور اسلامی روایت کو نئے دور کے سوالات سے مکالمہ کرنے کا حوصلہ دیا۔ فکری جہاد کے ان تینوں دائروں میں نمایاں خدمات کے بعد مولانا سید ابو العلا مودودی کا سب سے بڑا اور ہماگیر کارنامہ اس سطح پر نمایاں ہوتا ہے جہاں وہ محض اصولوں کی توضیح یا مفروضات کی تحلیل پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ دین کو ایک ہمہ جہت، جامع اور مربوط نظام زندگی کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں ان کا علمی و اجتہادی شعور ایک تہذیبی ویژن میں ڈھل جاتا ہے اور وہ محض ایک مفسر یا مفکر نہیں بلکہ ایک نئی تعبیر کے بانی اور منفرد فکر کے معمار کے طور پہ سامنے آتے۔ یہ چوتھا اور سب سے جامع دائرہ وہ ہے جہاں مولانا مودودی کی فکری، اجتہادی اور تجدیدی کوششیں ایک مکمل، مربوط اور احساس تعبیر دین کی صورت اختیار کرتی۔ یہ وہ سطح ہے جہاں علم محض اصولوں کی تدوین یا روایت کی تنقید پر موقوف نہیں رہتا بلکہ ایک نیا فکری اور تمدنی نظام تشکیل پاتا ہے، ایسا نظام جو ماضی سے پیوست، حال سے ہم آہنگ اور مستقبل کی راہیں روشن کرنے والا۔ مولانا مودودی نے دین کی فکری سمت کو ایک نئی جہت عطا کی۔ انہوں نے دین کی ایسی تعبیر پیش کی جسے بجا طور پر دین کی سیاسی تعبیر کہا جا سکتا ہے، یعنی دین کو محض انفرادی نجات، خانقاہی اخلاقیات یا عبادتی معمولات کے دائرے میں محدود رکھنے کے بجائے ریاست کو نفاذ دین کا مرکزی ادارہ قرار دیا۔ ان کے نزدیک دین ایک ہماگیر ضابطہ حیات ہے جو معاشرت، معیشت، قانون، سیاست، علم اور تہذیب سمیت زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دین کی اس تعبیر کے بانی تصور کی جا سکتے ہیں، ایسی تعبیر جس نے دین کو محض خطبہ و فتویٰ نہیں بلکہ ایک تمدنی، معاشرتی
اور ریاستی نظام میں ڈھال دیا۔ اس زاویے سے دیکھیں تو مولانا نے پورے دین کو ایک نئی تہذیبی اور عملی جہت عطا کی ہے۔ ان کی کتاب 4 بنیادی اصطلاحات اسی تعبیری نظام فکری بنیاد ہے جس میں قرآنی تصورات کو نئی معنوی گہرائی اور فکری وسعت دی گئی ہے۔ وہ اسلام اور جاہلیت کے درمیان ایک نظریاتی لکیر کھینچتے ہیں اور جدید مغربی تمدن کو جاہلیت جدیدہ کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ اس کے مقابل وہ ایک ایسا اسلامی نظام پیش کرتے ہیں جو روحانی، اخلاقی، قانونی اور سیاسی سطح پر انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح ان کی تحریریں جیسے تحریک اسلامی کا آئندہ لاہ عمل، اسلامی دستور، ریاست کیا ہے اور اسلامی معیشت کے بنیادی مسائل، یہ سب محض اصلاحی تجاویز نہیں بلکہ ایک جامع فکری اور تمدنی ویژن کی تشکیل ہے۔ ان میں دین کو ایک باقاعدہ ریاستی اور سماجی ماڈل کی صورت میں پیش کیا گیا جس میں قانون، طاقت، اخلاق اور دعوت سب ایک مرکز کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مولانا کی یہ تعبیر محض ایک فلسفیانہ موقف نہیں بلکہ ایک تحریکی شعور، فکری چیلنج اور اجتہادی جرأت کا زندہ امتزاج ہے۔ انہوں نے دین کو محض کلامی اصطلاحات یا شخصی نجات کی سطح پر محدود نہیں رکھا بلکہ اسے تمدنی شعور اور عملی سیاست کی زبان میں ڈھالا۔ انہوں نے دین کے متفرق اجزاء کو جوڑ کر ایک ایسا فکری نظام قائم کیا جو انسان، معاشرہ، اقتدار، علم، قانون اور اخلاق کو اندرونی ہم آہنگی کے ساتھ یکجا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو کسی بھی مفکر کو صرف عالم نہیں بلکہ ایک دوررس عہد ساز مفکر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مولانا کی شخصیت ایک مفسر، فقیہ یا مبلغ کی سطح سے بلند ہو کر ایک تہذیبی معمار، تحریکی مفکر اور اسلامی روایت کے مجدد کے طور پر ابھرتی ہے۔ ایسا مفکر جو نہ صرف روایت کا امین ہے بلکہ اس کا ناقد، مجدد اور معمار بھی ہے۔ اصولی تدوین، فکری تنظیم، تنقیدی احتساب اور جامع تعبیر، ان تمام میدانوں میں مولانا مودودی کی آراء سے اختلاف ممکن ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود تاریخ اسلام کا کوئی سنجیدہ قاری اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ مولانا مودودی اس روایت کے ایک عظیم آدمی تھے، ایسے مفکر جو اپنے عہد میں اسلامی فکر کو نئی سمت، نئی زبان اور نئی قوت دینے والے فرد واحد کی حیثیت رکھتے تھے۔